وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین عزیز کا حاضرین کرام پاک، جو آیت کریمہ 23 سپارے میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں واقعہ قربانی کو بہت ہی اچھے پیرائے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور کیا ہی اچھا انداز ہے خراج تحسین پیش کرنے کا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے جگر گوشے حضرت سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیا، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو وہ پیاری چیز کیا تھی؟ وہ ان کا اپنا صاحبزادہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تھے. آپ نے ان کو ذبح کرنے کے لیے بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس قدر پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کو کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس دن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل جاتی تو ہمیں بھی یہ حکم ہوتا کہ اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو ذبح کرو. تو کیا ہم ذبح کر پاتے؟ قطعاً نہیں کر پاتے. ہمیں اپنی اولاد کو خود ذبح کرنا ہوتا تو ہم نہیں کر پاتے، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارے والد ہمیں ہی ذبح کر چکے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا کرم کیا کہ بجائے اولاد کو ذبح کرنے کے ایک جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے. تو لہٰذا تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جانور ہماری اولاد کا کفارہ ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر جانور خریدنے میں سستی اور کوتاہی اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جس قدر اپنی اولاد سے محبت ہو اسی قدر اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ قربانی کب کا کام ہے. اور جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا نا کہ جانور ہم کو اپنی اولاد کے بدلے میں خریدنا ہے، تو پھر مسائل سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جانور کیسا ہو، کیا گھنڑا جانور چل جائے گا یا نہیں، لولا جانور چل جائے گا یا نہیں، کانا جانور قربانی کے لیے قابل استعمال ہے یا نہیں ہے، اس خرابی والا جانور چل جائے گا یا نہیں. تو بس صرف اتنا سوچ لیں کہ کیا آپ کو اپنی اولاد لولی لنگڑی پسند ہے؟ کیا آپ کو کانی اولاد پسند ہے؟ کیا آپ کو خارش والی اولاد پسند ہے؟ نہیں. تو پھر جانور جس طرح آپ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا چاہتے ہیں ویسے اچھے سے اچھا جانور خریدیں،